دیکھو ایک ہے دھوکہ اور ایک ہے حقیقت۔ یہ تو دھوکہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کے ہونے سے حالات بنتے ہیں، اور یہ ہے حقیقت کہ اللہ جل شانہ نے حالات کو سنوارنے اور بگاڑنے کو اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ چاہے حکام ہوں، چاہے محکوم ہوں، چاہے علماء ہوں، سب کی عزت ذلت، راحت پریشانی اور حالی خوشحالی کا تعلق زمین اور آسمان کی چیزوں سے نہیں بلکہ ہر انسان کے اعمال سے ہے۔ اللہ نے حالات کو اعمال سے جوڑا اور اعمال کو اعضاء کے ساتھ جوڑا، اور اعضاء کو چیزوں سے نہیں جوڑا بلکہ ہر آدمی کے اعضاء کو دل سے جوڑا ہے۔ اگر دیکھنے، کھانے، بولنے کا دل نہیں چاہے گا تو یہ نہ دیکھے گا، نہ کھائے گا، نہ بولے گا۔ حسین عورت ساتھ پڑی ہے، اگر دل نہیں چاہ رہا تو نہیں دیکھے گا۔ دل اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، نہ وزیروں کا، نہ مالداروں کا، نہ مشائخ کا دل ان کے اپنے ہاتھ میں رکھا، بلکہ اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے دلوں کے پھرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ ملک و مال پر جب محنت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو اپنے سے غیروں کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اس طرح کے انسان خدائی احکامات کے پابند ہو کر نہیں بلکہ آزاد ہو کر چلتے ہیں۔ جب دل غیروں کی طرف پھر جائے تو اعضاء بھی غیروں کی طرف پھر جاتے ہیں، یہاں تک کہ نماز بھی غیروں کے اعتبار سے پڑھے گا۔ جب عمل غیروں کے لیے کرے گا، خواہ کیسے ہی نقشے بن جائیں، اللہ تعالیٰ حالات کو درست نہیں کریں گے۔ جو انسانوں کی زندگیاں باوجود انتہائی محنت کے برباد ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نقشے تو بننے دیں گے، لیکن ایک بات میرے بھائیوں اور دوستوں یاد رکھو کہ نقشے تو اللہ رب العزت بننے دیں گے، لیکن ایک بات کا دھیان بہت ہی ضروری ہے۔ یہ بات ذرا غور سے سنو۔ پانی کو یہی رہنے دیں، پانی درمیان میں گلا کبھی خشک ہو جاتا ہے، تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے۔ تو اللہ اعمال کی خرابی کی وجہ سے حالات بگاڑیں گے، اعمال خراب ہوں گے تو حالات بگڑیں گے، اور اسی طرح اگر محنت کرتے رہے تو ایک دن اللہ تعالیٰ پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کریں گے کہ تیری آنکھ، تیرے ہاتھ پیر غیروں کے اعتبار سے استعمال ہوئے تھے، یہ میرے اعتبار سے یا میرے اعتبار سے۔ اگر یہ فیصلہ ہو گیا کہ غیروں کے اعتبار سے اعضاء استعمال ہوئے تو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرا رستہ کیا ہے؟ عبادت۔ نماز پر محنت کر کے خدا سے مانگو کہ دل اپنی طرف پھیر دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تربیت کرنے والے خدا ہیں، تربیت کرنے والے فقط اللہ ہیں۔ قارون کے حالات کو اس کے مال میں، شداد کے حالات کو اس کی جائیدادوں میں بگاڑا، فرعون کے حالات کو اس کی حکومت میں بگاڑا۔ تربیت کے اندر سب قسم کے حالات آ گئے، انفرادی، اجتماعی، ملکی، سب حالات لفظ رب میں آ گئے۔ اللہ عملوں پر حالات بناتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر تم عبادت کو درست کر کے حالات کی درستگی کا فیصلہ مانگو گے تو حالات درست کر دیں گے۔ اور عبادتوں میں بھی سب سے بڑی عبادت جس سے دل پھرتے ہیں مخلوق کے اللہ کی طرف وہ نماز ہے۔ باقی عبادتوں میں چیزوں میں لگنا ہے، یعنی انسان حج، زکوٰۃ، روزہ کو چیزوں میں لگتے ہوئے ادا کرتا ہے، لیکن نماز میں کسی مخلوق میں نہیں لگنا۔ یہاں کھانا بھی پابند، پخانا بھی پابند، لینا دینا بھی بند۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ نماز بغیر چیزوں کے عمل ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ بغیر چیزوں کے عمل نہیں، لیکن نماز میں بغیر چیزوں کے اٹھنے بیٹھنے میں عمل ہی عمل ہے۔ نماز کے لیے نہ ہی یہ تجویز کیا کہ نماز پر آ جاؤ، کامیابی پر آ جاؤ۔ جب نماز پر کامیابی بتائی تو اللہ تعالیٰ سے کامیابیاں لینے کے لیے بغیر چیزوں کے صرف عملوں پر کامیابی کا یقین کر کے محنت کر کے آپ مانگیں گے تو سب سے پہلے دل کا پھرنا مانگو۔ نبیوں کو جو کچھ ملا ہے وہ نماز پر ملا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو تخت شاہی نماز پر ملا، ایک دفعہ نماز قضا ہوگی، مانگا تو ساری دنیا کی حکومت مل گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نماز پر کھانا مانگا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نماز پر فرعونیت کا ڈبونا مانگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچوں کی پرورش مانگی اور ان کی اسکیم نماز کی وجہ سے چل رہی ہے۔
سارے نبیوں کی معجزات نماز کے انعامات ہیں۔ عبادت یعنی نماز پر محنت کر کے جب خدا سے دل پلٹنا مانگو گے تو خدا اس سبب کے اختیار پر دل پلٹ دیں گے۔ نماز کی محنت پر میدان کام کرو اور پھر دل پلٹیں گے۔ اب کتنے دل پلٹیں گے جو ایک شر کی نیت کو سامنے رکھ کر نماز پر محنت کرے گا تو ایک شہر کے دل پلٹیں گے، اور ایک ملک کی اگر جو ہے نیت کریں گے تو ایک ملک کے دل پلٹیں گے۔ ساری دنیا، ساری عالم کے جو ہے نا وہ آپ اگر نیت کر کے کریں گے تو سارے عالم کے دنیا کے دل پلٹیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ محنت 4 باتوں پر آ جائے تو پھر دل پلٹیں گے۔ نبیوں کی محنت میں وہ 4 باتیں پائی جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، 10 سال کی کمائی اور بیوی کو ساتھ لے جا رہے ہیں، اللہ نے طور پر بلایا کہ ہم نے تمہیں چھانٹ لیا، اننی انا اللہ فاعبدنی، میں ہی اللہ ہوں، کسی اور کو سامنے رکھ کر محنت نہ کر، بس میری عبادت کر۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی کمائی دیکھی، نہ بیمار بیوی کو دیکھا۔ وہیں سے خدا کی آواز پر فرعون کے دربار میں جا کر دعوت دینا شروع کر دی۔ جب عبادت اور محنت کرنے والے 3 چیزوں یعنی جان، مال اور بیوی بچوں کی وجہ سے بالا تر ہو کر محنت کریں گے، اور چوتھی چیز یہ کہ کسی سے مفاد لینے کے لیے محنت نہیں کر رہے، ان اجری الا علی رب العالمین، جن میں محنت کی جا رہی ہے ان سے نہ روٹی نہ کپڑے کی طلب۔ جب عبادت نماز پر محنت کرنے والوں میں یہ 4 چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو ان کے حال پر زد پڑے اور وہ رو کر مانگیں گے تو ان کی دعائیں صوبوں کے دل پلٹوا دیں گی۔ اگر ان کی محنت کا میدان صوبہ ہوا، اگر ان کا میدان محنت پوری دنیا ہوئی تو ساری دنیا کے انسانوں کے دل پلٹیں گے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ کام اس طرح کرو کہ سام بھی مرے اور لاٹھی بھی بچ جائے، یہ ہے ادھار والی بات، اس سے دل نہیں پلٹیں گے۔ جب تم پر بنے گی تو دل پلٹیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ جب قربانی آئے گی اپنی جان پر، اپنی ذات پر، کیونکہ اللہ کے پاس تمہاری قربانی پہنچے گی۔ اللہ تو کسی چیز کو نہیں دیکھتا، اللہ تو قربانی دیکھتا ہے کہ تمہارے اوپر کون سے حالات آئے۔ کمائی دین نہیں ہے، دین کا خول ہے۔ گھر کی زندگی دین کا خول ہے، دین نہیں۔ دین تو ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہے۔ جب دل پلٹ گئے تو حاکم اپنی حکومتوں کو، تاجر اپنی تجارت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلائیں گے تو پھر یہ شعبے دین بنیں گے۔ اگر کسی ملک میں مکمل طور پر امن و امان، ایک دوسرے سے ہمدردی دیکھنا چاہتے ہو اور اس ملک میں پورا دین زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے ایسا طبقہ بناؤ جو دنیا میں عزت اور اختیارات اور مفاد ہونا چاہیے، اپنے آپ کو قربان کرنا، نبیوں کی طرح ان کی زندگی کا محور ہو۔ تو اس بات سے پتہ چلا میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں کہ اپنی ذات سے قربانی کرنی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومنوں کے جان اور مومنوں کا مال اللہ نے جنت کے بدلے میں خریدا ہوا ہے۔ تو اب یہ جو خریدا ہوا ہے سب کچھ، اس نے لگنا کہاں ہے؟ اس نے اللہ کے احکامات پر لگنا ہے۔ جنت کے بدلے میں خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نے دین کی ترویج کے لیے اپنا سب کچھ لگانا ہے، اپنے ذاتی تقاضوں کو پیچھے کرنا ہے اور دین کے تقاضوں کو آگے رکھنا ہے۔ یعنی کہ یہ تو بالکل واضح ہو چکا نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جنت کے بدلے میں خریدا ہوا جان اور مال۔ تو اس کو پھر اپنی ہی ضرورتوں میں لگانے کا مطلب و مقصد کیا ہے؟ اس پر غور کرنا ہے۔